یہ اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مردوں سے بے رغبتی دیکھ رہی ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر، اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے، تو وہ آزادی لے سکتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ آگے کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ 2 بیویوں والوں کے لیے، ویسے عموماً ہوتے نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہرس رکھو۔ ہاں، سب کو ایک پلے میں رکھ نہیں پاتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ نکاح کا جہاں آرڈر آیا ہے سورہ نساء میں، اللہ نے فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے نکاح کر لو، 2 3 4 بھی، ایک سے تو نکاح ہی ہے۔ تو اسلام میں کہاں تک کی اجازت ہے؟ 4 تک کی، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، بڑے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک نکاح پر سب اکتفا کیے ہوئے، اور ہندوستانی معاشرہ ایسا بھی ہے کہ آپ چاہ بھی لیں تو دوسرا پارٹنر نہیں چاہتا، یعنی آپ کے لائف پارٹنر وہ تو آگ بگولا ہی رہتی ہے۔ لیکن قرآن نے جو 2 اور 3 اور 4 کی بات کہی تو کچھ مرد حضرات اسی کو دلیل بناتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 2 3 4 تک کی اجازت ہے، اور کچھ مخالفین جو ہمارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ میرے عزیز، یہ بھی حکم جو ہے وہ عورتوں کی سہولت کے لیے ہی دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ تم اپنے ہوس کا نشانہ بناتے پھرو ہر ایک کو۔ یہ عورتوں کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے کہ کیلکولیشن کے اعتبار سے مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ہر علاقے میں۔ عورتوں کی تعداد اب قیامت کے قریب تو اور بھی زیادہ بڑھے گی، یہ ریشو نکال کر کے دیکھیں آپ، مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو جو عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ وحشہ بن جائیں؟ کیا وہ غلط راستے کو اختیار کر لیں، یا زندگی بھر کسی کے انتظار میں بیٹھی رہ جائیں؟ تو یہ تو ان عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو طوائف بنانے سے بہتر ہے کہ کوئی مرد اپنے نکاح میں رکھ کر کے اس کی بھی کفالت کرے۔ یہ تو صرف ایکسیپشن والے معاملات عورتوں کے لیے۔ اب مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ حریص ہوتے ہیں 2 3 4 کی، ان کو اسلام اجازت دیتا ہے، یہیں تک پڑھتے ہو، آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی آیت میں ہے، اگر تم نے 1 روپیہ کا بھی اونچ نیچ کیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ شادی تو کر لیا، قرآن میں کہا ہے 2 3 کا، دوسری لے کر کیا ہے، پہلی میں انٹرسٹ کم ہو گیا، دوسری نہیں تھی، یا پہلی والی عمر والی تھی، دوسری والی تھوڑے کم عمر کی تھی، اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا، یا پھر کسی اور وجہ سے یہ الگ بڑے خاندان کی ہے، پہلے والی نارمل تھی، پھر انٹرسٹ کا فرق آ گیا، یا پہلے والی کالی تھی اب گوری لے آیا، اب یہاں جھکاؤ زیادہ ہو گیا۔ قرآن میں یہ صاف اللہ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ دوسری شادی تو کر لیا اور برابری کا درجہ نہیں دیا، برابری کا درجہ نہیں دیا، تو یہ سخت ترین حقوق العباد میں گرفتار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ وہ چلا تھا قرآن کی آیت لے کر کے 2 3 کی اجازت مجھے ملی ہے، لیکن کر کے ان کے درمیان عدل نہیں کیا تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ ہاں، عدل اب کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ دونوں کی باری مقرر ہونی چاہیے، کیا اس کے پاس جتنا وقت جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی جائے، اس کو جس طرح کا گھر رکھا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی گھر رکھے، اس کو جس طرح کی قیمت کے کپڑے پہناتا ہے اتنی قیمت کے کپڑے اسے بھی پہنانا،
اس کو جس انداز کا کھانا کھلاتا ہے اتنا ہی انداز کا کھانا اسے بھی کھلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کے ساتھ اگر تم گھومنے کے لیے جاتے ہو دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑتے ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ دونوں کے لیے تفریح کا سامان جس کے لیے کر رہے ہو دوسری کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اب یہ 2 کے ہی معاملے میں ہے اور پھر 3 اور 4 ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ پوری لائف اسی ڈیوٹی میں گزارے۔ ظاہر سی بات ہے باری لگائے گا۔ یہ میرے عزیزو ایکسیپشن کی بات ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کامل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو ایٹ اے ٹائم انصاف اور عدل کے ترازو پر رکھا تھا۔ مجھے بتا دو تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، ایک حدیث یہ حضور کی پوری بیویوں میں سے۔ حضور کی عورتیں شکایت کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھی شکایت کر لیتی ہیں۔ امہات المومنین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ میرے آقا کی 10 بیویوں میں سے ایک بیوی نے بھی میرے آقا کی ناانصافی کی کئی شکایت کی، وہ ایک روایت لا کر کے دکھاتا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ بلکہ وہ امہات المومنین کا حال تو یہ تھا، حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، باپ کافر تھے، ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ام حبیبہ حضور کی نکاح میں تھی، مدینہ طیبہ حضور تھے، ابو سفیان مکہ سے آئے، حضور سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اس کو ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے، دوبارہ کرنے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے، لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا، ابو سفیان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں، میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، نکاح میں، جا کر کے بات تو کر لیں گے۔ تو گھر میں آئے، ام حبیبہ کے گھر میں، اپنی سگی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، بستر بچھا ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے، بیٹی کے لیے باپ وہ بھی سسرال میں آ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی ایک خوشی کی ساتھ ہوتی۔ ام حبیبہ جیسے ہی دیکھتی اپنے باپ کو، اندر آنے کے بعد وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا اور اس کو اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ کہا کیا میں اس بستر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا؟ وہ کہتی ہے یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جس پر میرے آقا نے مجھے شرف بخشا ہے، میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں، اپنے سگے باپ کو کہہ رہی ہیں، میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دوں۔ ام حبیبہ سے پوچھا ابو سفیان نے، اے ام حبیبہ تیری شادی کے بعد، یہاں آنے کے بعد تو اتنا بدل گئی محمد کی محبت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اب یہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے یا میری ماں نے، میرے باپ نے، سب نے مل کر کے مجھے وہ عزت نہیں دی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے بستر پر مجھے عطا کی صلی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے عورتیں حضور کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، حضور کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمیں ہمارے شوہر رسول اللہ نے دی ہے۔ تو میرے عزیزو اگر کوئی اپنی عورتوں کو اس طرح خوش رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو 2 بیویوں کے متعلق آیت آئی ہے اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں میں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فواحدتن، تو پھر ایک ہی کے ساتھ گزارو، ایک ہی کے ساتھ گزارو۔ اب یہ بھی آپ ایک کے ساتھ گزارنے کے بھی معاملات سن لیں۔ نکاح جو ہے درجہ بدرجہ الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے۔ نکاح سب لوگوں کو معلوم ہے سنت ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نہیں، نکاح بعض اوقات میں فرض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح سنت ہے، بعض اوقات نکاح حرام بھی ہے، بعض اوقات نکاح مکروہ بھی ہے۔ 4 صورتیں بتائیں میں نے، فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، اور حرام بھی ہے، مکروہ بھی ہے۔ وہ مرد کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ کیسے؟ ایک مرد ہے، نوجوان ہے اور اس کی عمر ہو گئی،
गुनाह से बच नहीं पाता, अपने नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और ताकत और इस्तिताअत है निकाह करने की, तो अब निकाह सुन्नत नहीं मेरे अजीज, अब फर्ज हो गया। निकाह फर्ज हो गया, अब गुनाह से बच नहीं पाता और ताकत और इस्तिताअत है तो फर्ज हो गया निकाह उस पर। दूसरी कैटेगरी है सुन्नत की, वो कब? उस वक्त कि हाँ अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और नानो नफका दे सकता है, उस सूरत में उसके लिए निकाह सुन्नत है, कर ले सवाब है। अब एक सूरत ऐसी है कि अब मर्द ऐसा है कि औरत के हुकूक ज़ौजियत नहीं अदा कर सकता, निकाह तो कर लेगा लेकिन उसके साथ रात गुजारने की ताकत नहीं है और इस्तिताअत नानो नफका देने की भी नहीं है, तो अब उसके लिए निकाह करना हराम है, दूसरे की जिंदगी अजीरन कर देगा, उसे बर्बाद कर डालेगा, उसकी ज़ौजियत के हुकूक नहीं अदा कर सकता, तो उस मर्द पर निकाह हराम। इस मर्द को अनीन भी कहते हैं या आप अपनी जुबान में नामर्दी कह ले, ये कमजोरी है अगर उसके अंदर, तो निकाह उसके लिए हराम हो जाता है। चौथा एक दर्जा मैंने बताया मकरूह, यानी ताकत और कुव्वत तो है, उसकी हुकूक ज़ौजियत जो औरत के हैं वो तो अदा कर सकता है, लेकिन खिलाने पिलाने की ताकत है नहीं, घर देने तक की ताकत नहीं है, उसको नानो नफका नहीं दे सकता, तो ऐसी हालत में उसके लिए निकाह मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह है। यानी ले तो लिया निकाह में, रात भी गुजार लिया लेकिन खिला भी नहीं रहा है पिला भी नहीं रहा है, तो दोनों मुसीबत में पड़ गए, तो मकरूह है। तो बहरहाल मकरूह और हराम किस पर है वो खुद डिसाइड कर लेगा, सुन्नत और फर्ज किस पर है वो खुद डिसाइड कर लेगा। ये चारों कैटेगरी, ये किसके लिए? एक निकाह करने वाले के लिए, एक निकाह करने वाले। हाँ, अब एक निकाह के बाद भी गुनाह से नहीं बच पाता, तो अब उसके लिए दूसरा निकाह करना भी वाजिब हो जाता है। ये अलग अलग कैटेगरियां हैं मेरे अजीजों। बहरहाल अब मैंने जो बात अर्ज की थी वो उसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों को ये इख्तियार है सुलह कर लें। ताला बरकातहू, जैसे कि आप मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान सुने, ये सारी डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से मालूम और पता चल गया होगा। और पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपसे आग्रह अपील गुजारिश यही है कि मेरे आईडी को यानी चैनल को सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया के नियत से एक दूसरे को पहुंचाए, यानी आप हो सके तो आपको हम कीमती समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। सारी डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा ये वीडियो को मालूम और पता चल गया होगा। तो हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे कौम में जो गलतियाँ हो रही है उस गलतियाँ को हो सके तो रोकिए आप लोग, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।